گزشتہ سبق میں ہم نے خیار رویت کے بارے میں پڑھا تھا بھائی، خیار رویت کہ اگر انسان کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لیتا ہے تو دیکھ کر پسند نہ آئے تو اسے واپس کر سکتا ہے، اسے خیار رویت کہتے ہیں بھائی۔ تو لہذا معلوم ہوا بغیر دیکھے بھی کسی چیز کو خریدنا صحیح ہے کیونکہ اس میں جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اسے حق فسخ دے دیا بھائی۔ اور یہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا رآه۔ اور نیز حدیث کے اندر صرف مشتری اشترا کا لفظ آیا، معلوم ہوا یہ خیار صرف کس کے لیے ہے؟ مشتری کے لیے ہے، بائع کے لیے نہیں، بائع کے لیے نہیں۔ نیز اس کی کہتے ہیں تائید ہوتی ہے ایک واقعے سے بھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے اندر ایک زمین بیچی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دونوں وہاں نہیں تھے، کہیں اور ہوں گے بھائی، اور بصرہ میں کوئی زمین خرید لی انہوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیچ دیا اسے، کس کو؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا۔ تو حضرت طلحہ کے پاس بھائی کچھ لوگ آئے، کہا بھائی آپ کے ساتھ تو غبن ہو گیا، بڑی سستی زمین تھی، آپ کو مہنگی دے دی گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے اس کو ابھی تک میں نے دیکھے بغیر خریدی ہے، اس لیے مجھے خیار حاصل ہوگا، کوئی بات نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے کہا بھائی کہ آپ کے ساتھ بھی غبن ہو گیا، بڑی مہنگی زمین تھی، آپ نے سستی دے دی ان کو۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے بغیر دیکھے بیچی ہے، مجھے خیار حاصل ہوگا۔ اب دونوں خیار کے مدعی ہوئے، چنانچہ ثالث حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کہ وہ مشتری ہیں، صرف ان کو خیار حاصل ہے اور بائع کو خیار حاصل نہیں۔ اور اس وقت صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، معلوم ہوا گویا کہ اس مسئلے پر کہ یہ خیار صرف مشتری کو حاصل ہے، صحابہ کا بھی اجماع ہو گیا بھائی، اجماع ہو گیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی خیار رویت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے وہ خیار باطل ہو جائے بھائی، کوئی خاص مدت متعین، جب تک کوئی مبطل نہ پایا جائے گا، مبطل، اس وقت تک یہ باطل نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ دیکھنے سے پہلے رضیتو ہی کیوں نہ کہہ دے، راضی ہی کیوں نہ ہو جائے کہ بس میں راضی ہوں جیسی بھی ہے چیز، دیکھی نہیں بھائی، خیار رویت تو حاصل ہی اس وقت ہوگا جس وقت رویت حاصل ہوگی، اور رویت سے پہلے خیار ہی نہیں تو اس کو فسخ بھی پہلے نہیں کر سکتے بھائی۔ لیکن اگر رویت سے پہلے فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بیع بھی لازم نہیں، اور جب بیع لازم نہیں تو وہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ فسخ کر سکتا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ فسخ کر دی تو فسخ نافذ ہو گیا بھائی، اس کے بعد دیکھتا ہے اور پسند آتی ہے اور کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں، نہیں بھائی اب اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اب تو کیا کر چکا ہے؟ فسخ کر چکے ہیں بھائی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ وہ چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی جو خیار رویت کو بھی باطل کر دیتی ہیں اور خیار شرط کو بھی بھائی۔ ایک تو اس کا عیبدار ہونا بھائی، اگر چیز مشتری کے پاس عیبدار ہو گئی تو خیار شرط بھی ختم، اسی طرح خیار رویت بھی ختم بھائی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا تصرف کر دیا جو فسخ کو قبول نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی خیار شرط بھی ختم ہو جایا کرتا ہے، اور خیار جیسے غلام کو آزاد کر دیا یا مدبر بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یا کوئی ایسا تصرف کر دیا جو غیر کے حق کو اس مبیع میں ثابت کر دیتا ہے بھائی،
جیسے بے کر دی کسی کے ساتھ مطلق بے بھائی، عام بے بغیر خیار شرط کے بھائی، تو جب بے کی تو اب اس مبیع کا مالک کون بن چکا ہے؟ دوسرا مشتری بن چکا ہے۔ اسی طرح رہن کسی کے پاس رکھوا دیا، یہ بھی ایسا تصرف ہے کہ اب اس مرہون کے ساتھ مرتہن کا حق وابستہ ہو گیا، اس کے پاس آپ نے چیز گروی رکھوا دی ہے تو وہ اب اس کے ذریعے آپ سے کیا کرے گا؟ اپنے پیسوں کو وصول کرے گا، اس کا حق متعلق ہو گیا، اب بھی واپس خیار رویت ختم بھائی۔ یا اجارہ کیا مولانا، کرائے پر وہ چیز آگے دے دی تو اب مستاجر کا حق اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وابستہ ہو گیا، باقاعدہ عقد ہوا ہے بھائی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو فسخ کو قبول نہیں کرتی اور دوسرے کے حق کو ثابت کرتے ہیں، یہ تصرفات چاہے قبل الرؤیت ہوں چاہے بعد الرؤیت ہوں، یہ کیا کرتے ہیں؟ خیار رویت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے بجائے کوئی ایسا تصرف کر لیا جو غیر کے لیے کسی حق کو ثابت نہیں کرتا، مثلا بائیں نے چیز تو بیچ دی لیکن خیار خود رکھا، تو کیا مبیع اس کی ملک سے نکلا؟ نہیں۔ تو لہٰذا اب یہ ایسا تصرف ہے جس نے غیر کے حق کے لیے کسی حق کو اس مبیع میں ثابت نہیں کیا، تو اب خیار رویت ختم نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ ایسا تصرف ہے جس نے غیر کے لیے کوئی حق ثابت نہیں کیا۔ اسی طرح مساومہ بھاؤ تاؤ کر لیا کسی کے ساتھ، تو صرف بھاؤ تاؤ کرنے سے تو کسی کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا بھائی۔ یا کسی کو ہبہ کر دی لیکن سپرد نہیں کی، اور ہبہ بھی اس بغیر سپرد کے تام نہیں، ہبہ تام کس سے ہوگی؟ سپرد سے، تو لہذا ابھی بھی کسی کا حق متعلق نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو یہ تصرفات جو غیر کے حق کو ثابت نہیں کرتے، یہ اگر قبل الرؤیت ہوں تو پھر تو یہ خیار رویت کو باطل نہیں کرتے، لیکن بعد الرؤیت ہوں تو پھر یہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ خیار رویت کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو بیچ رہا ہے، خیار شرط کے ساتھ ہی کیوں نہ بیچ رہا ہو، یا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے یا ہبہ بلا تسلیم کر رہا ہے، تو معلوم ہوا دیکھ چکا ہے، معلوم ہوا یہ اس پر راضی ہے، کیا ہے؟ راضی ہے، جبھی تو آگے بات کر رہا ہے اس کی بھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کس چیز کی طرف دیکھا جائے تو خیار رویت ختم ہوگا۔ کہتے ہیں بھئی اگر ایک جیسے اجزاء ہیں چیزوں کے تو پھر اس میں تھوڑا سا نمونہ ہی دیکھ لینا کافی ہے، خیار رویت کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ سارے کو دیکھنا ضروری نہیں بھائی، سارے کو تو ہر جگہ دیکھ بھی نہیں سکتے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو گندم کا ڈھیر ہے یا ایک جیسے اجزاء والی، تو اس میں کچھ نمونے دیکھ لیے، اوپر سے دیکھ لیے، یہ کافی ہے بھئی، خیار رویت ختم ہوا۔ باندی کے بارے میں بھئی یا تو نمونہ دیکھ لو یا مقصود کو دیکھ لو، اور باندی کے اندر چہرہ مقصود ہے تو چہرے کو دیکھ لیا تو خیار رویت ختم ہوا۔ اسی طرح جانور کے چہرے کو اور اس کی سرین پچھلے حصے کو دیکھ لیا تو یہ مقصود ہے، خیار رویت ختم ہوا۔ لپٹا ہوا کپڑا بغیر نشانات نقش و نگار کے یا کڑھائی وغیرہ کے بغیر سادہ کپڑا، تو بھئی کوئی ایک حصہ بھی دیکھ لے، سارے کو کھول کر دیکھنا ضروری نہیں، خیار رویت ختم۔ لیکن اگر کڑھائی والا ہے یا نقش و نگار اس پر بنے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ کڑھائی کا مقام یا وہ نقش و نگار کے مقام کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں جب اس کو دیکھ لے گا خیار کیا ہو جائے گا؟ سارے کو کھول کر دیکھنا نہیں ضروری۔ اسی طرح بتلایا تھا ایک وکیل بالشراء ہے، ایک وکیل بالقبض ہے، ایک ہے رسول۔ وکیل بالشراء جس کو خریدنے کے لیے آپ نے وکیل مقرر کیا کہ جاؤ میرے لیے وہ چیز خرید کر لاؤ کوئی۔ ایک وکیل بالقبض ہے کہ چیز آپ نے خرید لی لیکن اس کو پھر بھیجا کہ تم میرے وکیل ہو، جاؤ جا کر میری طرف سے اس چیز پر قبضہ کرو بھائی، یہ وکیل بالقبض ہے۔ اور ایک رسول ہے جسے وکیل نہیں بنایا، ویسے کہا جاؤ بھائی میری طرف سے میری وہ چیز، ویسے بھیجا بھائی جاؤ بھائی زید سے میں نے فلاں چیز خریدی ہے، اس پر اس سے لے لو، وصول کر لو بھائی، قبضہ کر لو۔ اسے یہ نہیں کہا تو میری طرف سے وکیل ہے، یہ رسول ہے، ایلچی ہے، پیغام رساں ہے بھائی۔ تو یاد رکھو وکیل بالشراء کے اندر صاحبین کا بھی اتفاق، امام صاحب کا بھی اس بات پر کہ وکیل بالشراء اگر دیکھ لے گا تو خیار رویت موکل کا بھی ختم، لیکن عقد ہی وہ کر رہا ہے تو دیکھنا بھی اسی کا معتبر۔ اور وکیل
اور رسول میں اتفاق ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا کہ دیکھ لے تو بھیجنے والے کا خیار ختم نہیں. ہاں البتہ وکیل بالقبض میں اختلاف ہے. صاحبین فرماتے ہیں اس کا دیکھنا کافی نہیں، وہ دیکھ بھی لے پھر بھی کیا کر سکتا ہے، موکل کو خیار رویت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جب اس نے دیکھ لیا تو موکل کا بھی خیار رویت ختم ہوا. صاحبین کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا دیکھنا کافی نہیں، اسے آپ موکل نے صرف قبضے کے لیے بھیجا ہے تو اسے قبضے کا وکیل تو بنایا ہے، دیکھنے کا وکیل، دیکھنے کی ولایت اسے حاصل نہیں، اسے ہم صرف قبضے کے لیے بھیجا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی کامل قبضہ اسی وقت ہوگا جب دیکھ کر لے، کیا کرے، دیکھ کر اس پر کیا کرے، قبضہ کرے. دیکھے تو تھا تو صحیح پہلے کہ بھئی یہ وہی چیز ہے جس کے لیے مجھے بھیجا تھا یا کوئی اور چیز. بھئی تو وہ جب دیکھ لیتا ہے پوری طرح، دیکھنے کے بعد پھر اب قبضہ بھی کامل تصور ہوگا. تو کامل قبضے کے لیے دیکھنا ضروری، اور دیکھنا ضروری، تو جب اسے آپ نے قبضے کا وکیل بنایا ہے تو اسے دیکھنے کی ولایت بھی حاصل، قبضے کی ولایت اس کے سپرد کی ہے، اور قبضہ کامل تو بغیر رویت کے نہیں ہو سکتا، تو دیکھنے کی ولایت بھی اسے حاصل ہوگی. دیکھنے کی ولایت. اس کے بعد یہ مسئلہ آپ نے پڑھا تھا، اگر کسی نے گھر کو اندر سے کمروں کو نہیں دیکھا، صحن کو دیکھ لیا یا باہر سے دیکھ لیا تو کیا یہ کافی ہے، یا اسی طرح باغ کو. فرمایا بھئی ہمارے ائمہ کے زمانے میں جو اس علاقے وغیرہ میں مکانات سارے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، تو ان کی روایت میں کیا آتا ہے بھئی دیکھ لیا کافی ہے، صحن کو دیکھ لیا سارا گھر کا اندازہ ہو جاتا تھا، باقی سب کمرے اسی طرح کے ہوں گے، سب کے ایک جیسے ہوا کرتے تھے. لیکن آج کل کہتے ہیں اپنے زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں بھئی علامہ تاج الشریعہ کہ اب ہمارے زمانے میں بھی مکانات بڑے مختلف ہو گئے، اب صرف باہر سے دیکھنا کافی نہیں بلکہ کیا کرے، اندر کمروں کو بھی دیکھے. اور آج کل تو بے انتہا تفاوت ہو چکا ہے، اب تو بالکل ہی باہر سے دیکھنے سے اندر کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا بھائی. اور پھر آپ کو اندھے کی خرید و فروخت کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے نہیں. انہوں نے بتایا اندھا خرید و فروخت کر سکتا ہے. بھائی پھر اگر یہ خرید لیتا ہے کوئی چیز تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے؟ کہا ہاں بھائی اسے بھی خیار رویت حاصل. بھائی خیار رویت کیسے حاصل ہے؟ یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں بھائی وہ فعل کر لے جس کے ذریعے اس چیز کا اسے پتہ چل جائے تو پھر اس کا خیار کیا ہو جائے گا. بعض چیزوں کو ٹٹولنے سے، ہاتھ لگانے سے اس کو پتہ چل جائے گا. بھائی بکری وغیرہ خریدی ہے یا کوئی اور چیز اس طرح کی خریدی ہے تو سمجھ میں آیا بھائی. اور بعض چیزوں کو سونگنے سے پتہ چلے گا، بھائی خوشبو وغیرہ ہے، بعض چیزوں کو چکھنے سے پتہ چلے گا تو اس وقت پھر اس کا خیار ساقط ہو جائے گا جب وہ ہاتھ لگا دے گا یا سونگ لے گا یا چکھ لے گا بھائی. اور اگر زمین خریدی تو پھر کہتے ہیں بھائی اس کے سامنے زمین کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس طرح کی زمین ہے، سارے اوصاف بھائی بتلا دیے، اس طرح اس کے کناروں پر یوں درخت لگے ہوئے ہیں یا ایک طرف اس میں دیوار ہے یا دیوار نہیں، مطلب سارے اس زمین کی کیفیت اس کے سامنے ذکر کر دی جائے اور پھر وہ کہہ دیتا ہے مجھے قبول منظور ہے یہ بھائی، تو بس خیار رویت کیا ہوا اس کا ختم. یا چاہے بیع سے پہلے ہی اس کو اگر اوصاف ذکر کر دیے بھائی پھر تو اسے خیار رویت حاصل ہی نہیں ہے بھائی. خیار رویت تو تب ہوتا ہے جب دیکھا نہ ہو یا پتہ نہ ہو، یہاں تو اسے پتہ چل گیا سارا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت تھی کہ اس کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے کہ اگر کوئی بینا شخص ہوتا تو وہ ساری زمین کا معائنہ کر لیتا، پھر یہاں کھڑے ہو کر وہ کہہ دے رضی تو خیار رویت کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن صاحب کتاب نے بتلایا بھئی یہ اس روایت کا اعتبار نہیں بھئی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو رد کیا بھئی. اور اس میں نے بتایا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ کیا کرے، کسی کو وکیل بالقبض بنا دے. تو جب وکیل بالقبض ہے تو وہ یقیناً کیا کرے گا، دیکھ کر اس پر قبضہ کرے گا، اور وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہوتا ہے. تو لہذا اب خیار رویت ساقط ہوا اور چیز اس کے پاس پہنچی. اچھا
اس کے بعد یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا، اگر کسی نے کسی ایک چیز کو دیکھا، دو کپڑے دو چیزیں خریدی جن مختلف ہیں، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی، جتنے بھی کم سے کم مقدار تو 2 ذکر کر دی، ان میں سے ایک پسند آتی ہے باقی پسند نہیں آتی، یا کچھ پسند آتی ہے یا کچھ پسند، لیکن خریدی اس طرح کہ کچھ دیکھی تھیں اور کچھ نہیں دیکھی تھیں. ہاں یوں بناؤ مسئلہ، تو کئی چیزیں خریدی جو مختلف ہیں اور ان میں سے کچھ کو دیکھا تھا کچھ کو دیکھا نہیں تھا، تو کیا اب اس کو خیار رویت ہے حاصل یا خیار رویت حاصل نہیں بھائی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اسے خیار رویت اب بھی حاصل ہے، اس لیے کہ معلوم چیز کے ساتھ جب مجہول مل جائے تو کل کا کل مجہول شمار ہوگا بھائی. معلوم کے ساتھ کیا مل جائے بھائی؟ مجہول مل جائے تو کل کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. تو یہاں پر بھی اگرچہ کچھ دیکھی ہیں لیکن کچھ تو نہیں دیکھی، تو کل کیا شمار ہوگا؟ مجہول. اب وہ جن کو نہیں دیکھا تھا انہیں دیکھا اور پسند نہیں آئی بھائی، تو اس کو واپس کر سکتا ہے، لیکن صرف انہی کو نہیں واپس کرے گا بلکہ سارے کو واپس کرے گا یا سارے کو رکھے گا، اس لیے کہ ضابطہ آپ نے پڑھا تھا کہ پہلا ضابطہ یہ کہ خیار رؤیت تمام عقد سے مانع ہے، اس کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں، کامل رضامندی نہیں. اور دوسرا ضابطہ یہ کہ تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں، اور تفریق صفقہ بعد تمام العقد، عقد تام ہونے کے بعد تفریق صفقہ جائز، عقد تام ہونے سے پہلے تفریق صفقہ جائز نہیں. صفقہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ساری چیز جس کا ایجاب ہوا ہے. تو اس نے بھائی جس سے آپ نے چیز خریدی اس نے تو ایک ہی ایجاب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو بیچی تھیں، اگر الگ الگ ایجاب ہوئے تھے پھر تو کئی بیوہ ہو گئی، ہر ایک کا حکم الگ ہو جائے گا اس کے مطابق. یہاں تو مسئلہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نے ایک ایجاب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی بیچی ہیں، تو جب ایجاب اکٹھا ہوا ہے تو قبول یا رد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے بھائی. لہذا رکھے تو سب رکھے، واپس کرنا ہے تو سب واپس کرے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور پھر دیکھا کہ بھئی اس کو میں نے دیکھا تو تھا پہلے لیکن اب اس کے اوصاف بدل چکے ہیں، کل جب میں نے دیکھا تھا اس کے کچھ اور اوصاف تھے، آج کیا ہے اس کے کچھ اور اوصاف ہیں، کل دیکھا تھا یا ہفتہ پہلے دیکھا تھا، بھئی یہ چیز تو بدل گئی، تو بھئی اب اس کو خیار ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں خیار ہے، اس لیے کہ اس کے اوصاف جدید آ چکے ہیں، اور رؤیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا پتہ لگ جائے، اس کے اوصاف کا پتہ چل جائے، اور اب تو اوصاف کیا ہو چکے ہیں؟ بدل چکے ہیں، وہ اوصاف رہے نہیں، نئے اوصاف آئے ہیں، تو پھر شریعت اسے کیا دے دیتی ہے؟ خیار رؤیت دے دیتی. لیکن اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بائع کہتا ہے چیز نہیں بدلی، اسی طرح جیسے ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھی تھی، مشتری کہتا ہے نہیں بدل چکی ہے بہت زیادہ بھائی، پھر کس کے قول معتبر ہوگا؟ بائع کا قول معتبر، اس لیے کہ مشتری ہوا مدعیت کہ یہ بدل گئی ہے، مدعی ہوا، اور بائع ہوا منکر، اور مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں بینہ، اور منکر کے ذمہ قسم ہوتی ہے. تو اب بائع کا قول معتبر ہے، اس کی قسم اس سے لی جائے گی، اگر یہ بینہ پیش نہ کر سکا بھائی تو پھر بائع سے قسم لی جائے گی اور اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا. مشتری کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں. اور اگر اختلاف اس بات میں ہوا، بائع کہتا ہے آپ نے پہلے چیز کو دیکھ لیا تھا بھائی تو اب آپ کو خیار رؤیت نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا اس کو. اب رؤیت اور عدم رؤیت میں اختلاف آ گیا تو پھر کس کا قول معتبر ہے؟ مشتری کا، اس لیے کہ بائع دعویٰ کر رہا ہے تو نے دیکھا تھا، مشتری انکار کر رہا ہے میں نے، تو وہ منکر ہوا، تو بائع کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اور مشتری اس قسم کھائے گا، تو پھر اس لیے کا مشتری کا قول معتبر ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے زتی کپڑے خریدے بھائی، زتی کپڑے خریدے اور بغیر دیکھے بھائی، بغیر دیکھے خرید لیے، گٹھڑی ایک خرید لی، اور پھر اس میں سے ایک تھان آگے کیا کر دیا؟ بیچ دیا، یا کسی کو ہبہ کیا اور سپرد بھی کر دیا تاکہ ہبہ کیا ہو جائے؟
ہاں اس لیے سپرد کرنے کی قید لگائی تاکہ ہبہ تام بنے یہاں پر بھائی. تو کسی کو کپڑا بیچ دیا یا ہبہ کر دیا اور سپرد بھی ہو گیا تو اب غیر کا حق اس سے وابستہ ہو گیا. تو لہٰذا اب خیار رویت اور خیار شرط کی وجہ سے باقی کپڑوں کو دیکھتا ہے اور پسند نہیں آئے تو واپس نہیں کر سکتا. خیار شرط اور خیار کیوں نہیں واپس کر سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے خیار شرط تو کس چیز سے مانع ہے؟ تمام عقد سے. وہ تو ابتدائی حکم ہی سے ہی مانع ہے. تملیک کو شروع سے ہی آنے ہی تو جب تملیک ہی نہیں ہے تو عقد کہاں سے تام. اور خیار رویت جو ہے وہ تمام حکم سے مانع ہے. حکم کو تام ہونے سے ہی نہیں دیتا خیار رویت میں. تو معلوم ہوا بس یہ بات سمجھو دونوں کے ہوتے ہوئے عقد تام نہیں. جب تک خیار شرط ہے عقد تام, جب تک خیار رویت ہے عقد تام. اس لیے کہ عقد تام تب ہوگا جب پوری رضامندی پائی جائے. اگر آپ نے خیار شرط رکھا ہو تو پوری رضامندی ہے, عقد تام نہیں. جب آپ نے اس کو خیار رویت ابھی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو پوری رضامندی ہے, پوری رضامندی نہیں. تو عقد تام تب ہوتا ہے جب پوری رضامندی پائی جائے اور یہاں پر پوری رضامندی نہیں, لہذا خیار رویت اور خیار شرط کے اندر عقد تام نہیں. اور اب جب اس کی وجہ سے آپ باقی کپڑوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ تمام عقد سے پہلے کیا لازم آئے گا؟ تفریق صفقہ. ایک چیز تو بیچ چکے ہیں یا ہبہ کر چکے ہیں, باقی واپس کر رہے ہیں. بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے. کچھ ایک چیز رکھ لی گویا کہ اور باقی چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ واپس کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. واپس کرنی ہوتی ہیں تو ساری کرے گا اور رکھنی ہے تو ساری رکھے گا, لہذا واپس کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہبہ سپرد کر چکا ہے دوسرے کے, ہبہ بھی تام, دوسرے کا حق وابستہ, بے کر چکا ہے, دوسرا مالک بن چکا ہے, تو لہذا اب واپس کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں. اور اگر ہاں البتہ خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے, اس لیے کہ خیار عیب تمام عقد سے مانع نہیں. ہاں قبل القبض ہو تو یہ تمام عقد سے مانع ہے. یہ بات چل رہی تھی بھائی, اس دن غور سے سننا بھائی. خیار عیب کیا ہے؟ قبل القبض یہ مانع ہے تمام عقد سے, اور بعد القبض یہ مانع نہیں تمام عقد سے. دیکھو صورت یہ, ایک آدمی نے مطلق بیع کی, چیز دیکھ لی ہے ویسے بیع کی, خیار شرط نہیں رکھا, تو کامل رضامندی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ کامل رضامندی آ گئی, عقد تام ہو گیا. یا اس نے خریدا, ایک صورت یہ. دوسری صورت, اس نے چیز کو خریدا تو خیار شرط کے ساتھ ہے, لیکن پھر بیع کی کیا کر دی؟ اجازت دے دی, اجازت دے دی. چیز تو دیکھ چکا ہے وہ, تو اب بھی کیا ہے؟ یہ کامل. تیسری صورت بھائی, ایک چیز اس نے بغیر دیکھے خریدی ہے لیکن پھر دیکھا اور اس پر قبضہ بھی کر لیا مولانا, تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ کامل رضامندی. تینوں صورتیں کون سی ہیں بھائی؟ بیع مطلق کی یا خیار شرط کے ساتھ کی لیکن پھر کیا کر دی؟ اجازت دے دی. یا بغیر دیکھے چیز خریدی لیکن پھر دیکھ کر اس پر کیا کر لیا؟ یہ ساری کس چیز کی علامتیں ہیں؟ کامل رضامندی کی علامتیں ہیں. لیکن پھر بھی ایک امکان ہے, ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر کوئی عیب ہو, اور جب عیب ہوگا تو مشتری اس پر راضی نہیں ہوگا, تو کامل رضامندی اس کی نہ پائی گئی, لہذا بیع کو تام نہیں ہونا چاہیے. یہ امکان ہے یا نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے مبیع میں کوئی عیب ہو جو بائع کے پاس سے ہی آیا ہے, مشتری کو اس کی وجہ سے وہ مبیع پسند نہ آئے, اس پر راضی نہ ہو, تو لہذا جب وہ راضی نہیں ہوا تو پھر بیع کو تام نہیں ہونا چاہیے. یہ خیار عیب کی وجہ سے یوں کو بیع کو تام نہیں ہونا. تو صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ ٹھیک ہے, یہ امکان اب بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے مبیع میں کوئی عیب ہو اور مشتری اس پر راضی نہ ہو, تو کامل رضامندی نہیں پائی گئی. جب کامل رضامندی نہیں تو پھر یہ بیع کو تام نہیں ہونا. کہتے ہیں لیکن بھائی امکان عیب ہے, کوئی قطعی طور پر اس میں عیب موجود ہے, تو صرف ایک امکانی اور وہمی چیز کی وجہ سے ہم یہ حکم لگا دیں کہ بیع تام نہیں, یہ درست نہیں. ہاں اگر اس امکان عیب کے ساتھ ایک چیز اور مل گئی, اور وہ کیا؟ عدم قبضہ. کیا؟
ابھی قبضہ بھی نہیں کیا مولانا، امکان عیب بھی ہے اور قبضہ بھی نہیں کیا، تو قبل القبض تو بے کے فسخ ہونے کا بھی احتمال ہے بھائی۔ کس طرح؟ مبیعی بائع کے پاس کیا ہو جائے؟ جب مبیع بائع کے پاس ہلاک ہو گیا تو جس پر عقد واقع ہوا تھا وہ ختم ہوا، جب وہ ختم ہوا تو عقد بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک امکان تھا کس چیز کا؟ ایک امکان تھا عیب کے ہو جانے کا، اور دوسری چیز اس کے ساتھ مل گئی عدم قبضہ، اور عدم قبضہ سے بھی کیا ہے؟ بے کس مقام پر ہے؟ مقام فسخ میں ہے، ابھی بھی فسخ ہونے کا امکان ہے۔ دو چیزیں مل گئی مولانا، تو اب بے تام نہ ہوئی بھائی، اب بے تام تو دیکھو ایک امکان عیب ایک عدم قبضہ یہ ملے تو بے تام نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا خیار عیب جو ہے وہ قبل القبض کیا ہے؟ عقد کو تام، کیونکہ قبل القبض یہ دو چیزیں آ گئی، ایک امکان عیب دوسرا عدم قبضہ، لہذا بے تام۔ لیکن اگر قبضے کے بعد دیکھا جائے تو صرف امکان عیب ہے اور عدم قبضہ ہے یا وہ ختم ہو چکا؟ قبضہ کر دیا تو عدم قبضہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اب صرف امکان عیب ہے، اور صرف ایک امکانی اور وہمی چیز کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ عقد تام نہیں، یہ درست بات نہیں۔ تو جب دو چیزیں ملیں گی، ایک امکان عیب اور ایک عدم قبضہ یعنی قبضے سے پہلے، تو پھر اس صورت میں خیار عیب مانع ہوگا کس چیز سے؟ تمام عقد سے۔ اور اگر قبضے کے بعد ہو تو پھر اب صرف امکان عیب رہ گیا، اور اس کی وجہ سے یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ عقد تام نہیں ہوا، بلکہ کیا حکم لگائیں گے؟ عقد تام ہو گیا۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو جب اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے، اب بتائیے وہ گچھڑی پر، اور اس میں سے ایک چیز بیچ چکا ہے یا سپرد کر چکا ہے ہبہ میں، تو اب جب قبضہ کر لیا تو خیار عیب کا تو ابھی بھی امکان تھا بھائی، تو عقد تام ہوا ہے یا عقد تام نہیں ہوا؟ مجھے آپ بتائیے۔ عقد تام ہو چکا، اس لیے کہ امکان عیب تو ہے لیکن عدم قبضہ تو یہ کر چکا ہے، تو لہذا بے کو کیا کہیں گے؟ تام ہو چکی ہے۔ اور تام ہونے کے بعد اب یہ کچھ تھان جو خراب ہے اس کو پسند نہیں ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، تو تفریق صفقہ لازم آ رہا ہے، لیکن قبل تمام العقد یا بعد تمام العقد؟ بعد تمام العقد۔ لہذا اب خیار عیب کی وجہ سے ان کو کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے، جبکہ خیار رویت اور خیار شرط کی صورت میں تفریق صفقہ قبل تمام العقد لازم آ رہا تھا، لہذا وہاں واپس نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بھائی دوبارہ سارا ترجمہ۔ وَلَوِ اشْتَرَى عِدْلَ زُتِّيٍ، اگر خریدا بھائی کسی نے ایک زُتی کپڑے کی گٹھڑی کو، وَقَبَضَهُ، اور اس پر قبضہ بھی، اس لیے کہ قبضے سے پہلے تو آگے بیچنا یا ہبہ کرنا جائز ہی نہیں ہے مبیع کو۔ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، پس بیچا اس میں سے کسی ایک کپڑے کو، وَوَهَبَ، یا ہبہ کیا، وَسَلَّمَ، اور سپرد بھی کر دیا، لَمْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ، تو واپس نہیں کرے گا اس کو خیار رؤیت یا خیار شرط کے ساتھ، بل بعیب، بلکہ کس کے لیے واپس کرے گا؟ اب تفصیل کرنے لگے ہیں۔ الزُّتُ جِیلٌ مِّنَ النَّاسِ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ، زُت جو ہے قوم ہے، لوگوں کی گروہ ہے سواد عراق کے اندر۔ سواد عراق میں نے بتایا خاص علاقے کا نام ہے بھائی، اور میں نے بتایا اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے ہندوستان میں ایک قوم ہے۔ وَالصَّوْبُ الزُّتِّ يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ، اور صوب زُتی ان کی طرف منسوب ہے۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ، اور اصل یہ ہے اس مسئلہ کے اندر کہ أَنَّ رَدَّ الْبَعْضِ يُوجِبُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ، کہ بعض چیزوں کو واپس کرنا یہ تفریق صفقہ کو واجب کرتا ہے۔ وَهُوَ قَبْلَ التَّمَامِ لَا يَجُوزُ، اور قبل تمام تو تفریق صفقہ جائز نہیں، وَبَعْدَ التَّمَامِ يَجُوزُ، اور تمام میں ہونے کے بعد جائز ہے۔ ثُمَّ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ يَمْنَعَانِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، خیار شرط اور خیار رؤیت جو ہیں یہ منع کرنے والے ہیں تمام صفقہ کو۔ وَخِيَارُ الْعَيْبِ يَمْنَعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ، اور خیار عیب وہ روکتا ہے، کس چیز کو روکتا ہے بھائی؟ تمام صفقہ کو، قبل القبض، قبضے سے پہلے، لا بعدہ، نہ کہ اس کے بعد، وہذا، اور اس وجہ سے، لأنه اذا شرط الخيار لأحدهما، اس لیے کہ جب خیار شرط لگایا گیا کسی ایک کے لیے، لم يتحقق الرضاء الكامل، تو کامل رضامندی، جب ایک آدمی نے کہا بھائی میں چیز تو خریدتا ہوں لیکن مجھے 3 دن تک فسخ کرنے کا حق ہے، معلوم ہو پوری طرح رضامند نہیں، یہی بات کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ جب خیار شرط لگایا گیا کسی کے لیے لم يتحقق الرضا الکامل تو کامل رضامندی نہیں پائی گئی. وقضا اذا لم ير المشتری مشتراہ اسی طرح اگر مشتری نے اپنے مبیع کو دیکھا نہ ہو جب دیکھا نہیں ہے تو پھر بھی کامل رضامندی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. اب کامل رضامندی والی صورتیں بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں اما اذا لم یشترط الخیار اگر اور باقی وہ صورت کی اگر خیار شرط لگایا ہی نہیں گیا مطلق بے کی کسی نے ایک چیز دیکھی اور مطلق بے کی خیار شرط اپنے لیے نہیں رکھا معلوم ہو یہ پوری طرح اس کے خریدنے پر اس کے لینے پر راضی ہے. یہ دیکھا کامل رضا والی صورتیں بتلا رہے ہیں. ہاں اگر اس نے خیار شرط نہ لگائی گئی اور شرط الخیار یا لگائی تو گئی تھی خیار شرط یا یوں کہ شرط الخیار یا شرط الخیار فاجاز من له الخیار پھر اجازت دے دی اس نے جس کو کیا تھا یہ بھی کس چیز کی علامت ہے کامل رضا. یہ دوسری صورت آ گئی. تیسری صورت دیکھیے اب المشتری قدر المبیع یا مشتری نے تحقیق مبیع کو دیکھا فرضی به پس اس پر کیا ہو گیا راضی ہو گیا. فبعد ذلك ان قبض فقد تم الصفقه بعد اس کے اگر اس نے قبضہ کر لیا تو صفقہ کیا ہوا تمام ہوا. لحصول الرضا الکاملی دیکھنے کے بعد قبضہ کر رہا ہے معلوم ہو وہ کامل طور پر تو کامل رضا کے حصول کی وجہ سے صفقہ تام ہو گیا. لیکن مع ذالک لیکن اس کے باوجود یمکن ان یکون المبیع معیبا ممکن ہے کہ مبیع کیا ہو عیبدار نکلے عیبدار ہو والمشتری لا یرضی به اور مشتری اس پر راضی نہ ہو فیفسخ العقد تو وہ کیا کرے گا عقد کو فسخ کرے گا. فذالک امر متوہم یہ تو صرف ایک وہمی امر ہے. فلا یمنع تمام الصفقہ یہ تمام صفقہ سے مانع نہیں. سمجھ میں آیا قبضے کے بعد اب یہ تمام صفقہ سے مانع نہیں ایک وہمی چیز ہے. ہاں لیکن وہ لم یقبض المبیع لیکن اگر اس نے مشتری نے مبیع پر قبضہ ہی نہیں کیا فالبیع فی معرض الفسخ تو بیع کس مقام میں ہے مقام فسخ میں ہے. بیان یہلک فی ید البائع بئی صورت کہ وہ ہلاک ہو جائے مبیع کس کے قبضے میں بائع کے قبضے میں ہلاک ہونے کا امکان ہے ابھی اس کے پاس ہی ہے. فیرتفع العقد تو عقد ہی کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا مرتفع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. فاذا اجتمع الامران جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں ای عدم القبض و وجود العیب عدم قبضہ بھی اور وجود عیب بھی. فیتقوی احدہما بالآخر تو قوت لے لی ان میں سے ایک نے دوسرے کے ذریعے بھئی قوی ہو گیا ان میں سے ایک دو چیزیں جمع ہو گئیں. فلا یتم الصفقۃ تو صفقہ تام نہیں. سمجھ میں آیا بھائی. تو دو چیزیں ایک عیب بھی اور ایک عدم قبضہ بھی بھائی. وَيَظْهَرُ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَأْتِي اور یہ ظاہر ہوگا اس مسئلہ کے اندر الَّتِي تَأْتِي جو آگے آ رہا ہے. وَهِيَ قَوْلُهُ اور وہ ماتن کا یہ قول ہے آگے آئے گا بھائی متن میں صفحہ 37 پر یہ عبارت آتی ہے. وَلَوِ اشْتَرَى بھئی یہیں پر دیکھو وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ویسے حوالہ میں نے دے دیا. وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً اگر کسی نے دو غلام خریدے ایک صفقے سے وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا اور ایک پر قبضہ کر لیا وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا اور اس ایک کے اندر یا دوسرے کے اندر کیا پایا عیب پایا. ایک پر قبضہ کیا ہے اور دوسرے میں یا اسی میں یا دوسرے میں عیب پایا ہے. یہ وہاں مسئلہ بالتفصیل آئے گا وہاں پر یہ خوب ظاہر ہوگی یہ بات بھائی جو کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی کہ صفقہ تام نہیں ہوا وغیرہ. فصل فی خیار العیب یہ فصل ہے خیار عیب کے بارے میں بھائی یاد رکھو خیار عیب آپ نے پڑھا کہ خیار عیب وہ کس چیز سے مانع ہے لزوم بیع سے مانع ہے. معلوم ہوا بیع ہو گئی تام بھی ہو گئی لیکن لازم نہیں اس میں دوام نہیں اس کو فسخ بھی کر سکتے ہیں
تو خیار عیب شریعت نے دیا ہے، کوئی چیز لے لی، دیکھ لی، خرید لی، قبضہ کر لیا، پورے طور پر ہر لحاظ سے اس پر راضی ہے، لیکن پھر ابھی بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں مشتری کو پتہ چلا اس نے مجھے کس طرح کی چیز دی ہے، عیب دار چیز دی ہے، اس میں تو یہ نقص ہے بھائی، اب شریعت نے اس کو کیا حق دیا ہے کہ وہ چیز کو واپس، یہ خیار عیب کہلاتا ہے بھائی۔ اور یاد رکھو خیار عیب میں ضروری ہے کہ خریدنے سے پہلے اس عیب کا علم نہ ہو، بھائی پہلے سے علم ہے پھر خرید رہا ہے، یہ تو کس چیز کی علامت ہے؟ رضامندی کی علامت ہے بھائی۔ یا اسی طرح قبضے سے پہلے اس عیب کا علم نہ ہو، اگر خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے عیب کا پتہ چل گیا اور پھر اس کے باوجود قبضہ کر رہا ہے، یہ بھی کس چیز کی علامت ہے بھائی؟ رضامندی کی علامت ہے بھائی۔ بیع کے مسئلے سیکھتے جاؤ بھائی، مختلف قسم کی بیعات آپ بھی باہم کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، تو اب جائز ناجائز کا خیال رکھیں بھائی، اچھی طرح سیکھتے جاؤ بھائی۔ تو لہذا شریعت نے یہ خیار دیا، اس میں کیا ضروری ہے کہ خریدنے سے پہلے اس عیب کا پتہ نہ ہو، یا قبضے سے پہلے اس عیب کا پتہ نہ ہو، ورنہ پھر نہیں حاصل ہوگا خیار بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، ولی مشترین، اور ایسے دیکھیے مشترین ہے نکرہ، اور ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو فعل اس نکرہ کے لیے عموماً کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نکرہ کے بعد جب فعل آئے تو وہاں موصوف صفت والا ترجمہ کرنا ہے، اور وہ کیسے کرتے ہیں کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے مشترین ہے نکرہ، اور اس کے بعد وجدہ فعل آ رہا ہے، تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنا کرتا ہے عموماً؟ موصوف صفت، اور موصوف سے پہلے کیا لے آئیں؟ ایسا۔ تو دیکھیے ولی مشترین، اور ایسے مشتری کے لیے وجدہ بمشریہ عیبا، جس نے پایا ہے اپنے مبیع میں، نشریون بر وزن مرمیون ہے بھائی، مفعول کا صیغہ ہے، مبیع جس کو خریدا ہے، اور ایسے مشتری کے لیے وجدہ بمشریہ عیبا، جس نے پایا ہے اپنے مبیع کے اندر عیبا کوئی عیب، نقصا، پھر بھائی عیبا نکرہ معرفہ بھائی، نکرہ، اور اس کے بعد نقصا فعل آ رہا ہے، تو اس کو بھی اب یہاں بھی کیا بنے گا؟ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے، یہاں بن رہا ہے، وہاں ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں۔ تو یہ موصوف صفت والا ترجمہ، تو موصوف سے پہلے کیا لے آئے لفظ؟ ایسا۔ دیکھیے دوبارہ شروع سے ترجمہ سنیے، اور اس عیبن پہ بھی نظر رکھنا، اس سے پہلے میں ایسا کا لفظ لاؤں گا۔ ولی مشترین، اور ایسے مشتری کے لیے وجدہ بمشریہ عیبا، جس نے پایا اپنے مبیع کے اندر ایسا عیب، نقص ثمنہ، کہ اس نے عیب نے کم کر دیے ثمنہ، اس مبیع کے ثمن کم کر دیے، عند التجار، کن کے نزدیک بھائی؟ تاجروں کے نزدیک بھائی، ردہ، اس مشتری کے لیے کیا ہے؟ ردہ، اس مبیع کا رد کرنا جائز ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ردہ مبتدا مؤخر ہے، اور لمشترین جار مجرور کیا ہے؟ خبر مقدم ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سارے عند التجار تک جو ہیں یہ سارے مل جائیں گے لمشترین کے ساتھ بالآخر، یہ سارا یہ خبر مقدم ہے، اور صرف ردہ یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ ترکیب آتی ہے یا نہیں بھائی؟ ترکیب سیکھو بھائی، محنت کرو بھائی، سمجھ میں؟ اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھائی۔ تو یہاں پر شروع میں جار مجرور آیا لمشترین، اور جار مجرور یاد رکھو کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے بلکہ کیا بنتے ہیں؟ خبر، اور شروع میں آیا جار مجرور، تو اس کو مبتدا بناؤ گے یا خبر بھائی؟ تو یہ خبر مقدم ہے، اور ردہ یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔
اور ایسے مشتری کے لیے جس نے پایا اپنے مبیع میں کسی ایسے عیب کو جو کم کر دیا کرتا ہے، اس مبیع کے ثمن کو تاجروں کے نزدیک رد ہو، اس کو کیا حق حاصل ہے؟ اس کو رد کرنے کا، او اخذہ بکل ثمنہ، یا اس کو لے لینے کا حق حاصل ہے بکل ثمنہ، اس مبیع کے پورے ثمن کے بدلے میں، لا امساکہ و اخذ نقصانہ، نہ کہ امساک کا معنی روکنا، نہ کہ اس کا روکنا اس مبیع کا، وَأَخْذُ نُقْصَانِهِ، اور اس کے نقصان کو لے لینا۔ بھائی صاحب کتاب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، آپ نے ایک چیز خریدی اور اس چیز کے اندر کیا نکل آیا؟ عیب، ایسا عیب جس سے کیا ہوتا ہے؟ تاجروں کے نزدیک اس چیز کی قیمت کم ہو جایا کرتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر اس صورت میں آپ کو حق ہے، چاہے تو کیا کر دیں، اس کو رد کر دیں، ساری چیز واپس کرو، یا کیا کرو، نہیں ساری چیز کی بات نہیں کر رہے، وہ تو تفصیل بیان ہو چکی، اس چیز کو کیا کر دو، واپس کر دو، یا اس کو پورے کے پورے ثمن کے بدلے روک لو۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی عیب نکل آیا میرے کچھ پیسے واپس کرو، اتنی قیمت ہونی چاہیے تھی اس چیز کی، آپ نے زیادہ لیے بھئی، لہذا مجھے اتنے پیسے نہیں بھئی، نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کریں گے، یا تو اس چیز کو واپس کر دو یا پورے کے پورے ثمن کے بدلے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ نہیں کر سکتے لا امساکہ و اخذ نقصانہ، اس چیز کو تو اپنے پاس روکیں اور اس کے نقصان کو بائع سے وصول کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اب خود دیکھیے ترکیب بتلا رہے ہیں بھائی علامہ صدر الشریعہ، کہتے ہیں ردہ مبتدأ، متن میں جو ردہ آیا تھا یہ کیا تھا؟ مبتدا تھا، وَلِمُشْتَرٍ خَبَرُهُ، اور لِمُشْتَرٍ جو شروع میں آیا تھا وہ اس کی خبر مقدم ہے۔ وَنَقَصَ ثَمَنَهُ، بھائی میں نے کیا بتایا تھا؟ نَقَصَ ثَمَنَهُ، متن میں دیکھو یہ کیا بن رہا ہے؟ صفت، کس کے لیے؟ یہی بات بتلا رہے ہیں، وَنَقَصَ ثَمَنَهُ، یہ صفت العیب، یہ عیب کی صفت ہے۔ اچھا بھائی، وَالْإِبَاقُ وَلَوْ إِلَى مَا دُونَ سَفَرٍ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَسَرَقَةُ صَغِيرٍ يَعْقِلُ عَيْبٌ۔ بھائی دیکھو غلام ہے، غلام، اس کو چوری کی عادت ہے، چیزیں چراتا ہے، تو کیا یہ عیب ہے یا عیب نہیں؟ کہتے ہیں بھئی اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اور ناسمجھ ہے تو پھر یہ عیب نہیں، اسے بیچارے کو تو ابھی چوری کا ہی نہیں پتا، ناسمجھ ہے بھائی، چیز کسی کی جو ملتی ہے چیز وہ اٹھا لیتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ناسمجھ ہے۔ ہاں اگر چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہے، لیکن مثلا 8-10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، لیکن سمجھدار ہے، 12 سال کا ہے، سمجھدار ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی چیز اٹھاتا ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے، کیا شمار ہوتا ہے؟ عیب ہے معلوم۔ اسی طرح بھائی بستر میں پیشاب کر دیتا ہے بھائی، یہی بھائی ہے عمر 10-12 سال ہو گئی، صغیر ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، غلام بھائی، تو یہ بستر میں پیشاب کرنا یہ بھی کیا ہے بھائی؟ عیب ہے بھائی، کتنے بستر بدلو گے بھائی، سمجھ میں؟ یا مانا اسے بھاگنے کی عادت ہے بھائی، ہر دوسرے دن فرار ہو جاتا ہے بھائی، یہ بھی عیب ہے بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ عیب ہے، بھاگ جانا غلام کا یہ بھی عیب ہے، چاہے مدت سفر سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ مدت سفر کتنی ہے بھائی؟ 3 دن بھائی، 3 دن کے سفر مدت پر کوئی چیز ہو تو سفر، تو 3 دن سے چاہے کم ہی کیوں نہیں بھاگتا، تھوڑی مدت 1 دن کے لیے بھاگ گیا بھائی، تو بھی یہ کیا ہے مولانا؟ عیب ہے، اس لیے کہ اس نے آقا کی خدمت میں خلل ڈال دیا، اس کی خدمت نہیں کی بھائی، تو عیب شمار ہوتا ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں، وَالْإِبَاقُ، اور بھاگ جانا، وَلَوْ إِلَى مَا دُونَ سَفَرٍ، اگرچہ سفر سے کم کے لیے ہی کیوں نہ ہو، سفر کی مدت یعنی 3 دن سے کم ہی کیوں نہ بھاگا ہو، وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ، اور اس طرح پیشاب کر دینا فی الفراش، بستر میں، وَسَرَقَةُ صَغِيرٍ، اور اسی طرح چھوٹے بچے کا
چوری کر لینا ایسا چھوٹا صغیر یعقل نکرہ کے بعد کیا آیا بھائی فعل ایسا صغیر یعقل جو سمجھتا ہے عیب اس کا یہ سرقہ اس کا یہ بول فی الفراش اور اس کا اباق یہ سارے کیا ہیں بھائی عیب ہیں انما قال یعقل اچھا معلوم ہوا یہ صغیر بھائی انما قال یعقل اچھا بھائی کہتے ہیں انما قال یعقل یعقل کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں اس لیے لأن سرقت صغیر لا یعقل لیس بعیب اس لیے کہ ایسے صغیر کا سرقہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے لیس بعیب یہ عیب نہیں ہے بھائی اچھا وبالغن اس کا عطف ہے صغیر پر وسرقت صغیر اب صغیر کی جگہ اٹھا کر بالغ رکھو وسرقت بالغ عیب آخر یہ دوسرا عیب ہے یہ کیا ہے بھئی عیب کا عطف اوپر والے عیب پہ ہوا اور بالغ کا عطف صغیر پر ہوا تو وبالغ عیب آخر اور بالغ کا چوری کرنا یہ اور عیب ہے مسئلہ یہ بھئی صغیر کا چوری کر لینا بھائی یہ عیب ہے اور اگر بالغ ہے پھر چوری کرتا ہے یہ بھی عیب ہے لیکن یہ ایک عیب نہیں شمار ہوگا یہ دو عیب شمار ہوں گے اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جاتا ہے ضابطہ کیا ہے مولانا سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جایا کرتا ہے بھائی سبب کے بدلنے سے جلدی لکھیے بھائی سبب کے بدلنے سے مسبب بدل جائے ہاں سبب نہیں بدلا تو پھر تو مسبب بھی ایک کیا سبب بدل گیا تو معلوم ہو مسبب بھی دیکھو بھائی ایک ہے چھوٹا چوری کرتا نہ بالغ بھائی ایک ہے بالغ چوری کرتا دونوں میں سبب الگ الگ ہیں چھوٹا چوری اس لیے کرتا ہے مولانا کہ لاپرواہ ہے کیا ہے لاپرواہ ہے بھائی چیز اٹھا لی کسی کی مل گئی چلو جی کوئی پرواہ نہیں رہتا تھی لیکن جو بڑا بالغ ہے اور پھر وہ چوری کر رہا ہے یہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ تو ہر بات کو خوب اچھی طرح جان چکا ہے معلوم ہوا اس کے باطن میں خبث ہے بھائی اس کے باطن میں خبث ہے غیر کی چیز کو چوری کر رہا ہے اٹھا کر لے جا رہا ہے تو چھوٹا جو چوری کرتا ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے اور بڑا جو چوری کرے گا وہ خبث باطن کی وجہ سے کرے گا تو سبب الگ ہوئے چھوٹے میں چوری کا سبب لاپرواہی بڑے میں چوری کا سبب خبث باطن تو دونوں سبب دونوں کے کیا ہوئے الگ تو مسبب اگرچہ دونوں میں چوری ہے لیکن وہ الگ الگ شمار ہوگی وہی شمار نہیں ہوگی بھائی تو آپ دیکھیے بھائی یہاں تین صورتیں بن گئی بھائی ایک صورت یہ کہ آپ نے غلام کو خریدا اور وہ چوری کرتا تھا کس کے پاس صغر میں بائے کے پاس صغر میں اس نے چوری کی آپ کے پاس بھی اس نے صغر ہی میں چوری کی تو بتلائیے یہ وہی عیب ہے یا کوئی جدید عیب ہے وہی عیب ہے لہذا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو واپس کر سکتے ہیں کیونکہ چوری تو عیب ہے صغیر یعقل میں اچھا بھائی وہ بائے کے پاس بڑے ہوتے ہوئے اس نے چوری کی آپ کے پاس بھی اب خریدا آپ نے آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی یہ وہی عیب ہے یا کوئی نیا عیب ہے بھائی وہی عیب ہے وہاں بھی خبث باطن تھا سبب یہاں بھی خبث تو وہ ایک ہی چوری عیب ہے معلوم ہوا یہ بائے کے پاس سے عیب آیا واپس کرو تیسری صورت بھائی بائے کے پاس صغر میں کی تھی آپ نے خریدا آپ کے پاس بھی اس نے چوری کی لیکن بالغ ہو چکا تھا کبر میں کی بھائی تو کیا یہ وہی عیب ہے اب آپ کہیں گے واپس کرتا ہوں میں نہیں بھائی یہ وہ عیب نہیں ہے بھائی یہ عیب جدید ہے عیب جدید صورت مسئلہ سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا بھائی تو کیا دیکھیے بھائی وَبَالِغٍ عَيْبٌ آخَرُ اور سرقت بالغ کا چوری کرنا عیب آخر یہ دوسرا عیب ہے
عطف علی معمول معاملین مختلفین، یہ عطف ہے مولانا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر. معمولین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. یہ عطف ہے بھئی کس پر؟ علی معمول عاملین مختلفین، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر. والمجرور مقدم، اور مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے. دراصل یہاں نحوی مسئلہ ہے، وہ آپ کو میں تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں بھئی میں نے کہا جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر. یہ عمر کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ زید پر ہو رہا ہے بھئی، زید پر. تو یاد رکھیے نحوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ عامل کا نائب ہوتا ہے. کس کا نائب ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. اب بتلائیے بھئی زید ان کے اندر عامل کون؟ جاء فعل عامل ہے، اس کے لیے زید فاعل بنا، اور یہ وہ اس عامل کا نائب ہے، اور اس نے رفع دیا تھا زید ان کو، تو یہ وہ اس کا نائب ہوا. اس نے رفع کس کو دے دیا؟ عامر ان کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو عطف ہوتا ہے نحوی حضرات کہتے ہیں یہ حرف عطف عامل کا نائب ہوا کرتا ہے بھئی. تو اب دیکھیے بھئی یہ وہ ہے حرف، اور حرف ہے کمزور، لہذا یہ ایک کا تو نائب بن سکتا ہے، ایک عامل کا. دو معمولوں کا نائب، دو عاملوں کا نائب، ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے، دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کمزور ہے بھئی. اب آپ مجھے بتائیے، دیکھیے مثلا ضرب زید عمرا وبکر خالدا. ضرب زید پٹائی کی زید نے عمرا، کس کی؟ عمر کی. وبکر خالدا، اور بکر نے خالد کی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ بتائیے واو کے بعد کیا رہا ہے؟ وبکر خالدا. یہ بکرون کا عطف کس پر ہے؟ زیدن جو پیچھے مرفوع تھا یہ بھی مرفوع ہے، اس کا عطف معلوم ہوا کس پر ہے؟ زید. اور یہ خالدن کا عطف کس پر ہے؟ عمران پر ہے بھئی. تو بتلائیے یہ جو بکر اور خالد ہیں یہ عامل ہیں یا معمول ہیں بھئی؟ معمول ہیں. دیکھو زیدن اور عمران، یہ زیدن اور عمران عامل ہیں یا معمول ہیں؟ معمول ہیں. زیدن کو رفع کون دے رہا ہے؟ جاء. اور عمران کو نصب بھی کون دے رہا ہے؟ جاء. تو زیدن معمول ہوا جاء کا، عمران بھی معمول ہوا کس کا؟ جاء کا. تو یہ دو معمول ہوئے زیدن اور عمران، اور واو کے ذریعے عطف ہوا. آگے بھی دو معمول ہیں، ایک بکرن اور ایک خالدن. تو دو معمولوں کا عطف ہوا دو معمولوں پر، دو معمولوں کا عطف ہوا اور ایک حرف کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ایک حرف واو کے ذریعے. اب یہ جائز ہے یا جائز نہیں بھائی؟ بھائی یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ عامل ایک ہی ہے. زیدن اور عمران میں یا عامل الگ الگ ہیں؟ ایک ہی ہیں. تو حرف ہے اور حرف کمزور ہوتا ہے تو ایک کا تو وہ نائب بن سکتا ہے. تو یہاں اس کو ایک کا نائب بننا پڑ رہا ہے، اور ایک کا نائب وہ عامل زیدن میں بھی جاء عمران میں بھی، تو عامل ایک ہی ہے. تو یہ وہ بھی کس کا کتنوں کا نائب ہوا؟ ایک کا یا دو کا؟ ایک کا نائب ہوا. اور ایک کا نائب یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ ایک کا نائب بنا. اور آگے اس نے کیا کیا؟ بکرون کو رفع دیا اور خالدن کو نصب دیا. تو یہ دو معمولوں کا عطف ہے، دو معمولوں پر، ایسے دو معمولوں پر جن کا عامل ایک ہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی جائز. لیکن اگر عامل دو الگ الگ ہوں مولانا، دو ایسے معمولوں کا عطف دو ایسے معمولوں پر ہو جن کے عامل کیا ہوں؟ الگ الگ ہوں، تو پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ حرف کیا ہے؟ کمزور ہے، وہ دو کا نائب نہیں بن سکتا. مثلا میں نے کہا فی دار زیدن، یا اس کی وہ مثال. ہاں تو اس صورت میں یہ جائز نہیں مولانا. کیا ہے؟ جائز. لیکن جمہور کہتے ہیں اگر مجرور مقدم ہو پھر جائز ہے.
اگر کیا ہو مجرور، بھائی دو معمول آئیں گے یا نہیں بھائی حرف عطف کے بعد؟ جی اگر پہلے والا مجرور ہے، دوسری طرف بھی اسی طرح ہے، پہلے والا مجرور ہے، پھر دو عاملوں کا نائب حرف عطف بن سکتا ہے۔ ضابطے کے مطابق تو نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ حرف ہے کمزور، وہ ایک کا نائب بن سکتا ہے، دو کا نائب، لیکن عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں اس طرح عطف، اگرچہ دو عامل کیوں نہ ہو لیکن مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں فی الدار زید والحجرۃ عمر، ترکیب آتی ہے فی الدار زید، فی جارہ الداری، تو داری کے اندر عامل کون ہوا؟ فی، اور زیدن ہے مبتدا مقدم مؤخر، فی الداری زید، تو زیدن مبتدا کے اندر عامل کون؟ ابتدا، کیا عامل ہے؟ ابتدا ہے، ابتدا، تو دار کے اندر عامل ہے فی اور زیدن کے اندر عامل ابتدا، تو عامل ایک ہوئے یا الگ الگ ہوئے؟ الگ الگ ہوئے۔ آگے پڑھئے حرف عطف کے بعد ہے والحجرۃ عمر، تو حجرہ کا عطف کس پر ہے؟ دار پر، کس پر عطف ہے؟ دار پر، اور عمر مرفوع ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ زید پر، تو دو معمولوں کا عطف ہوا کس پر؟ دو معمولوں پر، اور ان میں عامل الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ الگ الگ ہیں مولانا، اور مجرور مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے بھائی؟ والحجرۃ عمر، مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو جمہور کہتے ہیں اس صورت میں یہ جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ ضابطے کے مطابق تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن عربوں سے ہم نے سنا ہے جب مجرور مقدم ہو تو وہ اس طرح کا عطف کر دیتے ہیں۔ معلوم ہو جب مجرور مقدم نہ ہو تو پھر اس طرح جائز نہیں ہے بھائی۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں وَبَالِغِن، اس کا عطف کس پر؟ صغیرن پر، اور صغیرن میں عامل کون؟ سارقہ مضاف، مضاف کس میں عامل ہوتا ہے؟ مضافون الیہ میں، تو اس میں عامل ہے سارقہ، اور عیبن آگے آیا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ خبر ہے، اور خبر میں بھی عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا، جیسے مبتدا میں عامل ہے ابتدا، خبر کے اندر بھی عامل ابتدا، تو عیبن کا عطف عیبن پر ہوا اور بالغن کا عطف صغیرن پر ہوا، اور تو عامل دونوں کے الگ الگ، صغیرن میں عاطف، صغیرن میں عامل سارقہ اور عیبن میں عامل ابتدا، تو دو معمولوں کا عطف ہوا ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، لیکن مجرور مقدم ہے بھائی، مجرور کیا ہے؟ وَبَالِغِن، بھائی پہلا کیا ہے؟ اور یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے بتلا رہے ہیں کہ یہ اگرچہ دو معمولوں کا عطف دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر ہے لیکن مجرور مقدم ہے، اس لیے جائز ہے۔ عطف علی معمول عاملین مختلفین، یہ عطف ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، والمجرور مقدم، اور مجرور کیا ہے؟ مقدم ہے، لہذا جائز ہے۔ فَلَوْ سَرَقَ عِنْدَهُمَا، یہ جو میں نے بھی مسئلہ بس سمجھایا تھا آپ کو، اگر غلام نے دونوں کے پاس چوری کی، اے عند البائع والمشتری، یہ ضمیر کا مرجع بتلایا، بائع اور مشتری دونوں کے پاس، فی صغرہ، کس میں چوری کی؟ دونوں کے پاس صغر میں چوری کی ہے، اے فی صغرہ مع العقل، صغر کے ساتھ ساتھ کیا تھی؟ عقل بھی تھی، کیونکہ وہ ضروری شرط ہے، ردہ، تو یہ کیا کر سکتا ہے مشتری اس کو؟ کیونکہ یہ وہی عیب ہے۔ وَإِنْ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي صِغْرِهِ وَعِنْدَ مُشْتَرِهِ فِي كِبَرِهِ لَا، اور اگر پیدا ہو یہ عیب بھائی ظاہر، سمجھ میں آیا بھائی؟ کون سے عیب بھائی؟ یہ اباق، بول اور سرقہ تینوں مراد ہیں، علی سبیل البدر ضمیر ان کو راجع ہے، یہ بھاگ جانا، یہ پیشاب کرنا بستر میں، یا چوری کس عندہ، کس کے پاس؟ بائے کے بھائی، یا صرف چوری کو ضمیر راجع کر لیں، مسئلہ پھر بھی اسی طرح رہے گا۔ اور اگر یہ چوری پیدا ہوئی عندہ بائے کے پاس، فی صغرہ کس میں؟ اس کے بچپن میں غلام کے، وعند مشتری فی کبرہ، اور مشتری کے پاس اس کے کبر بڑے ہونے کی حالت میں، لا، اب واپس، کیونکہ اب یہ عیب آخر ہے بھائی، عیب اس لیے کہ بچپن بھاگ جانا بچپن میں ہے
وہ کھیل کود سے دلچسپی کی وجہ سے ہے، اور بڑا ہو کر بھاگتا ہے یہ بھی خوب سے باطن کی وجہ سے ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح پیشاب کرنا بچپن میں یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا، چھوٹا ہے بھائی مثانہ کمزور ہے لیکن بڑا ہو کر پھر اس طرح کرتا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ بیماری کی۔ تو صغر کے اندر دونوں کے پاس صغر میں یہ عیب پایا گیا تو وہی عیب، ایک کے پاس صغر میں پایا گیا دوسرے کے پاس کبر میں پایا گیا تو پھر عیب آخر ہے۔ چلیے بس مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم حقیقت الکلام۔